جولیا انتہائی بہادر، تیز ذہین اور باصلاحیت سیکرٹ ایجنٹ تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک عورت تھی۔ اس لیے جیسے ہی ایک وین آندھی اور طوفان کی طرح ان کے سروں پر پہنچی، بے اختیار جولیا کے منہ سے چیخ نکل گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ کسی پرندے کی مانند ہوا میں بھی بلند ہو گئی تھی۔ اس نے ایک طویل جمپ لگایا تھا، اس کے پاؤں بھی زمین پر نہیں لگے تھے کہ وہاں ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ وین کی ایک بلڈنگ کی دیوار سے ٹکرانے کا تھا۔ دیوار ٹوٹ گئی تھی اور وین بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی۔ جولیا نے اپنے ساتھیوں کی طرف نظر دوڑائی۔ اس کے سارے ساتھیوں نے اسی انداز میں طویل چھلانگیں لگا کر خود کو بچایا تھا اور اب وہ تباہ ہونے والی وین کو دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ اف، کس قدر خوفناک حادثہ ہے! شاید وین کی بریک فیل ہو گئی تھی۔ عمران نے چہرے پر خوف کے تاثرات لاتے ہوئے کہا، عمران صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حادثہ ہے؟ خاور نے عمران سے پوچھا۔ ہیں، یہ حادثہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہمارا تو خیال ہے کہ یہ ہم پر شیطانی طاقتوں کا ایک اور حملہ ہے۔ خاور نے کہا، شیطانی طاقتوں کا حملہ؟ ارے باپ رے، تم تو مجھے ڈرا رہے ہو۔ عمران نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا، جی ہاں، ہمارا خیال ہے کہ یہ حملہ بھی زیلون نے کرایا ہے۔ کیا آپ ایسا نہیں سمجھتے؟ اس مرتبہ صفدر نے کہا، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بہرحال اب آگے بڑھو۔ عمران نے اب سنجیدہ لہجے میں کہا، عمران، اگر شیطانی ذریات ہمارے ارد گرد موجود ہیں تو پھر تمہیں اس کا احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ جولیا نے کہا، دراصل جس وقت سے مجھے ہتکڑی لگی ہے، میں اس وقت سے بے چینی محسوس کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں مقدس کلمات کے ورد پر مکمل توجہ نہیں دے پا رہا۔ عمران نے کہا، اوہ، مگر عمران صاحب، اس بے چینی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ خاور نے حیران ہو کر کہا، میرا خیال ہے کہ ہتکڑی کو کوئی ناپاک چیز لگائی گئی تھی۔ عمران نے کہا، عمران صاحب، یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے خیال کی تاکید کرنے کا شکریہ۔ جواب میں عمران نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، خطرہ! جوزف نے یکدم چیختے ہوئے کہا اور پھر اس نے بجلی کی سی تیزی سے خود کو زمین پر گرا دیا۔ اس کی آواز سن کر باقی سب نے بھی برق رفتاری کا مظاہرہ کیا اور زمین پر گرتے چلے گئے۔ ان پر مشین پسٹل سے فائرنگ کی گئی تھی۔ گولیاں ان کے سروں سے محض 1 انچ اوپر سے گزری تھی اور اگر وہ جوزف کی آواز سن کر خود کو زمین پر نہ گراتے تو لازماً گولیوں کا شکار ہو چکے ہوتے۔ ان پر فائرنگ کرنے والے 2 نوجوان تھے۔ انہوں نے ایک بار فائرنگ کر کے ہاتھ روک لیے تھے اور اب وہ حیرت سے انہیں اور ارد گرد کے ماحول کو دیکھ رہے تھے۔ کیوں بھائی صاحبان، ہماری تمہاری کیا دشمنی ہے کہ تم ہمیں یوں سریعام قتل کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ عمران نے ان کے قریب پہنچ کر نہایت ہی معصوم سے لہجے میں کہا، سوری جناب، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے آپ پر فائرنگ کیوں کی ہے۔ ہمیں تو اس بات پر بھی حیرت ہو رہی ہے کہ ہم تو ہارٹ اسٹریٹ کی فٹ پاتھ پر جا رہے تھے، یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ان میں سے ایک نے کہا، واہ، یہ بھی خوب کہی۔ ایک تو ہمیں قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں۔ آپ کو ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا، سمجھے آپ؟ عمران نے پہلے طنزیہ انداز میں اور پھر سخت لہجے میں کہا، اوکے، آپ چلیں پولیس اسٹیشن۔ اس مرتبہ دوسرے نوجوان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، جمی، چھوڑو انہیں، مجھے یہ دونوں نوجوان شریف اور سچے دکھائی دیتے ہیں اور ویسے بھی ہمیں بہت جلدی ہے، ہم نے کاکٹیل پارٹی میں شرکت کرنی ہے۔ جولیا نے عمران کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اچھا ڈارلنگ، تم کہتی ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ میں تو انہیں لازماً پولیس اسٹیشن لے کر جاتا۔ چلو نوجوانوں، اب یو ٹرن ہو جاؤ۔ عمران نے پہلے لاڑ بڑے لہجے میں جولیا سے اور پھر ان دونوں سے کہا، تھینک یو۔ ان دونوں نے بیک وقت کہا اور پھر وہ مڑ گئے، جبکہ وہ ایک بار پھر آگے بڑھنے لگے۔ عمران، ہم پر یہ حملے کب رکیں گے؟ جولیا نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، زیلون سے ملوں گا تو اس سے درخواست کروں گا کہ ہم پر حملے روک دے۔ امید ہے وہ میری بات مان جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر کسی نے ہم پر حملے شروع کرا دیے تو پھر میں کیا کروں گا؟ عمران نے کہا، توبہ ہے، تم تو بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہو، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ جولیا نے منہ بنا کر کہا، صرف فضول نہیں، بے فضول ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اسی لمحے اس کی نظر ایک ہوٹل پر پڑی۔ ہوٹل کا نام ایور شائن تھا۔ چلو اس ہوٹل میں کمرے لیتے ہیں،
غسل کر کے بے چینی دور کرتے ہیں اور آگے بڑھنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ عمران نے کہا، آگے تو ہم تب ہی بڑھیں گے نا جب شیطانی طاقتیں ہمیں آگے بڑھنے دیں گی۔ خاور نے کہا، شیطانی طاقتوں کی اتنی جرأت کہاں ہے کہ وہ ہمیں روک سکے؟ ہر کام اللہ کے حکم سے اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ شیطانی دنیا میں ہمارے داخلے کا جو وقت مقرر ہے، ہم اس وقت پر لازماً شیطانی دنیا میں داخل ہو جائیں گے، چاہے شیطانی طاقتیں ہمارے راستے میں سیسا پلائی دیوار ہی کیوں نہ کھڑی کر لیں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران صاحب، میں غلط بول گیا۔ خاور نے شرمسار سے لہجے میں کہا۔ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے وہ ہوٹل پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں 3 کمرے لیے۔ کمروں میں داخل ہو کر پہلے موسین کا دم دیواروں پر کرنا ہے، اس کے بعد غسل کرنا ہے۔ عمران نے انہیں ہدایت دیتے ہوئے کہا، عمران صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جسموں پر کوئی ناپاک چیز لگائی ہوئی ہے، پھر ہم تو نجس ہو گئے ہیں، کیا ہم مقدس کلام پڑھ سکتے ہیں؟ خاور نے عمران سے پوچھا، مسلمان کی زبان ہر وقت پاک رہتی ہے، اس لیے ہم زبان سے تلاوت کر سکتے ہیں، البتہ اس کاغذ کو چھو نہیں سکتے جس پر مقدس کلمات لکھے ہوئے ہوں۔ عمران نے کہا تو ان تینوں نے اس بات میں سر ہلائی۔ پھر وہ سب غسل کر کے ایک ہی کمرے میں جمع ہو گئے۔ ہم اس کمرے میں رہتے ہیں، جوزف تم نے جا کر اسٹیمر کا بندوبست کرنا ہے اور ضروری سامان بھی خریدنا ہے۔ عمران نے کہا، اوکے باس، میں ابھی روانہ ہو جاتا ہوں۔ جوزف نے کہا اور پھر وہ مڑا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ عمران، کیا وجہ ہے کہ تم نے جوزف کو اکیلا ہی بھیج دیا؟ جولیا نے عمران سے کہا، اگر ہم باہر نکلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ شیطانی طاقتیں پھر ہم پر کوئی نجس چیز گرا دیں اور پھر ہم پر حملوں کا طویل سلسلہ شروع ہو جائے۔ ہم جتنا کم باہر نکلیں گے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ عمران نے کہا، یوں کہو نا کہ تم شیطانی طاقتوں سے ڈر کر کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئے ہو۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، تم اگر اس طرح خوش ہوتی ہو تو ٹھیک ہے، خوش ہوتی رہو۔ عمران نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، عمران صاحب، کیا خیال ہے، کافی یا چائے منگوانا لی جائے؟ صفدر نے عمران سے کہا، اور اگر ویٹر کافی یا چائے میں کچھ ملا کر لے آیا تو پھر؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، عمران، تم اس قدر خوفزدہ کیوں ہو گئے ہو؟ جولیا نے بھی حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں خوفزدہ نہیں ہوں جولیا، لیکن میں اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، پہلے ہی ہمارا بہت سا وقت ضائع ہو گیا ہے۔ عمران نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا تو بات جولیا کی سمجھ میں آ گئی۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جولیا نے اس بات کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ اسی طرح باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ جوزف واپس آ گیا۔ وہ اسٹیمر کا انتظام کر آیا تھا، وہ سب تیار تھے اور جوزف کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے، اس لیے جیسے ہی جوزف آیا وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کاؤنٹر پر کلیئرنگ کی اور ہوٹل سے باہر آ گئے۔ گریٹ لینڈ میں چھوٹی وین بھی کرائے پر چلتی تھی اور جوزف ویسے ہی وین کا انتظام بھی کر آیا تھا۔ جوزف کی ہائر کردہ وین ہوٹل کے گیٹ کے قریب ہی کھڑی تھی۔ وہ پانچوں بآسانی چھوٹی وین میں بیٹھ گئے۔ وین نے انہیں آدھے گھنٹے میں ساحل سمندر پر پہنچا دیا۔ ایک جگہ وہ موٹر بوٹ کھڑی تھی جس کا انتظام جوزف کر کے گیا تھا۔ موٹر بوٹ میں اس کا ڈرائیور بھی بیٹھا ہوا تھا۔ باس، یہ مارلے ہے، یہ ہمیں جزیرہ علائش سے نصف ناٹ پہلے اتار دے گا، وہاں سے ہم غوطہ خوری کے لباس میں جزیرے تک پہنچیں گے۔ موٹر بوٹ میں بیٹھنے کے بعد جوزف نے عمران سے کہا، بھائی اس کی وجہ؟ عمران نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، حالانکہ وجہ تو وہ سب جانتے تھے۔ جناب، جزیرہ علائش جا کر کوئی آج تک زندہ واپس نہیں آیا، اور میں نے تو آپ کے ساتھی کو بھی بہت سمجھایا ہے کہ وہاں نہ جائیں، لیکن اگر آپ کو مرنے کا بہت ہی شوق ہے تو پھر آپ کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن میں تو آپ کے ساتھ مرنا ہرگز پسند نہیں کروں گا۔ موٹر بوٹ کے ڈرائیور نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیا وجہ ہے؟ وہاں جانے والے زندہ واپس کیوں نہیں آتے؟ عمران نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جناب، وہاں انتہائی خوفناک بلائیں رہتی ہیں جو انسانوں کا خون پیتی ہیں، ان کا گوشت کھاتی ہیں، یہاں تک کہ انسانوں کی ہڈیاں تک چبا جاتی ہیں۔ مارلی نے کہا، کمال ہے، آج کے اس جدید دور میں تم اس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، جناب، یہ خالی باتیں نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا کسی افسانے سے تعلق ہے۔ جب آپ جزیرہ علائش پہنچ جائیں گے
تو پھر سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ مورلے نے کہا، تم اس جوزف دی گریٹ کو دیکھ رہے ہو؟ عمران نے جوزف کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جی ہاں دیکھ رہا ہوں، موٹر بوٹ کی بکنگ تو اس نے کرائی ہے۔ مورلے نے کہا، جزیرہ الائش پر رہنے والی بلاؤں کا یہ رشتہ دار ہے اور ہمیں اپنی انہی رشتہ دار بلاؤں سے ملانے کے لیے لے جا رہا ہے۔ بلاؤں نے ہماری دعوت کا خاص اہتمام کیا ہے، ہمارے لیے انہوں نے انسانی سیری پائے پکائے ہیں۔ عمران نے کہا، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اڑا لیں، جزیرہ الائش کوئی زیادہ دور تو نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچنے میں آپ کو کئی دن لگ جائے، بس چند گھنٹوں کا سفر ہے۔ مورلے نے ناراض سے لہجے میں کہا، بھائی جی تم نے ہمیں جو بات کہی ہے ہم نے مان لی، اب اگر ہم نے ایک بات کہی دی تو تم مان ہی نہیں رہے بلکہ ہم پر ناراض بھی ہو رہے ہو، یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ عمران نے مورلے سے کہا، لیکن اس نے عمران کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ تم نے بیچارے شریف آدمی کو ناراض کر دیا ہے۔ جولی نے عمران کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، تمہاری نظر میں ایک میں ہی شریف نہیں ہوں، باقی تو سب شریف ہیں۔ عمران نے شکوہ بھرے لہجے میں کہا، تو اس میں شک کی کیا بات ہے؟ جولیا نے اس مرتبہ مسکراتے ہوئے کہا تو عمران سر پر ہاتھ پھیرنے لگا، فکری بازی میں سبھی تیز ہو گئے ہو اور بدنام صرف مجھے کیا ہوا ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، عمران صاحب نے کیا خوب کہا ہے کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، بدنامی بھی تو کسی افسانے کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے نا، کیوں جولیا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ عمران نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اور ٹھیک بات کہو، یہ اس صدی میں تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جولیا نے ایک بار پھر مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران جولیا کی بات کا کوئی جواب دیتا، مورلے کے منہ سے ایک چیخ بلند ہوئی۔ ان سب نے چونک کر مورلے کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ چکا تھا اور اس کی آنکھیں سامنے اٹھی ہوئی ہوں۔ اسے کچھ فاصلے پر ایک شارک مچھلی تھی جو تیزی سے موٹر بوٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ شارک مچھلی بہت بڑی تھی اور اس کا غار جیسا منہ کھلا ہوا تھا۔ شارک مچھلی کو دیکھتے ہی جوزف بیگ کی زپ کھولنے لگا۔ جوزف کے ہاتھ بہت تیزی سے چل رہے تھے، لیکن شارک زپ کھلنے سے پہلے ہی موٹر بوٹ تک پہنچ گئی۔ اس نے موٹر بوٹ کو ایک ٹکر رسید کی۔ موٹر بوٹ سمندر میں پھرکی کی مان گھومنے لگی اور وہ ایک دوسرے پر گر گئے۔ ان سب کی قسمت اچھی تھی کہ وہ موٹر بوٹ کے اندر ہی گرے تھے۔ شارک موٹر بوٹ کو ٹکر مارنے کے بعد کافی آگے نکل گئی تھی۔ کافی آگے جا کر وہ مڑی اور ایک بار پھر موٹر بوٹ کی طرف بڑھی، لیکن اس دوران جوزف نے بیگ سے مشین گن نکال لی تھی۔ یہ واٹر پروف مشین گن تھی اور پانی کے اندر بھی کام کرتی تھی۔ جوزف نے دیگر سامان کے ساتھ واٹر پروف اسلحہ بھی خرید لیا تھا۔ اب شارک مچھلی قریب آئی تو جوزف اس کے لیے تیار تھا۔ اس نے مشین گن کا رخ شارک کی طرف کر کے فائر کر دیا۔ درجنوں گولیاں شارک کے کھلے منہ، آنکھوں اور سر پر لگی تو پانی میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ شارک بری طرح تڑپ رہی تھی اور اس کا خون پانی کو سرخ کر رہا تھا۔ مورلے جلدی سے موٹر بوٹ کو آگے لے آیا۔ اوہ، یہ بہت ہی خوفناک شارک تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ ماری گئی ہے، مورلے نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ مورلے، سمندر کے اس حصے میں جہاں ہم سفر کر رہے ہیں آس پاس کئی آباد جزائر ہیں، تو کیا اس حصے میں شارک پائی جاتی ہیں؟ عمران نے مورلے سے پوچھا۔ جناب، شارک اس حصے میں ہوتی تو نہیں، لیکن یہ سمندری مخلوق ہے، سمندر میں یہ جہاں چاہے اور جس وقت چاہے چلی جائے، اسے کون روک سکتا ہے؟ مورلے نے کہا۔ مورلے ٹھیک کہتا ہے عمران صاحب، زمین کی حد بندیاں، سرحدیں ہم انسانوں نے بنائی ہوئی ہیں، جانوروں اور پرندوں کے لیے کوئی سرحد نہیں ہے، وہ جہاں چاہیں آ جا سکتے ہیں۔ خاور نے کہا، تم تو بہت سیانے ہو گئے ہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ فلاسفر ہو گئے ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، عمران صاحب، موسم سرما میں ہمارے ملک میں بھی کچھ پرندے دوسرے ممالک سے ہجرت کر کے آ جاتے ہیں، جن میں مرغابی زیادہ مشہور ہے، اور ہمارے ہاں ان پرندوں کو مہمان پرندے کہا جاتا ہے۔ صفدر نے کہا، ہاں، ہم لوگ ان مہمانوں کا شکار کر کے خوب دعوتیں اڑاتے ہیں۔ عمران نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ اس کی بات کے جواب میں کوئی کچھ کہتا، موٹر بوٹ کو نیچے سے ایک دھچکا لگا اور موٹر بوٹ کئی فٹ اوپر اچھلی۔ مورلے کی چیخ بلند ہوئی اور وہ سمندر میں جا گرا۔